امام علی علیہ السلام لوگوں کو درس اخلاق دے ہی رہے تھے، اتنے میں کچھ یہودی آئے۔ ایک یہودی نے اپنے دوست سے کہا کہ آج میں ایک ایسا سوال لے کے آیا ہوں کہ امام علی علیہ السلام جواب نہیں دے پائیں گے۔ اس کے دوست نے کہا، تو ہمیشہ یہی کہتا ہے، جواب پھر بھی مل جاتا ہے۔ کہا نہیں، اس دفعہ میری بہت تیاری ہے۔ اس نے امام علی علیہ السلام سے سوال کیا، اے علی یہ بتائیے میرے سر میں بال کتنے ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ایسے سوال اس لیے نہ کرو کہ اپنے علم کا اظہار کرنا چاہو، اور دوسروں کے علم کے امتحان کے لیے سوال مت کرو۔ سوال کرو تو سیکھنے کے لیے کرو۔ اگر میں تمہارے سوال کا جواب دے بھی دوں کہ سر میں بال کتنے ہیں، تصدیق کس سے کروائے گا؟ کون بیٹھ کے تیرے بال گن کے بتائے گا کہ ہاں جو علی نے کہا تھا وہ صحیح ہے؟ لیکن ایک بات سن لے اے بدبخت، تیرے ہر سر کے بال میں شیطان ہے۔ اس یہودی نے دوسرا سوال کیا، یا علی میں آج کیا کھاؤں گا؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، تو آج دودھ چاول کھائے گا۔ اس یہودی نے کہا، پھر میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں یہی نہیں کھاؤں گا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، پھر جا، جب میں نے کہہ دیا تو قدرت نے تیری تقدیر میں لکھ دیا۔ وہ یہودی فوراً اٹھا، گھر گیا، جا کے بیوی سے پوچھا کیا پکایا ہے؟ بیوی نے کہا دودھ چاول۔ کہا مجھے دودھ چاول نہیں کھانے، جاؤ محلے میں کسی اور کے گھر سے کچھ مانگ کے لے آؤ۔ اس کی بیوی گئی، سارے محلے میں گھومتی رہی، بہت دیر بعد واپس آئی۔ کہا کیا بات ہے، اتنی دیر کیوں لگائی؟ بیوی نے کہا پتہ نہیں، اتفاق کی بات ہے، جس گھر میں جا رہی ہوں دودھ چاول ہی ہے اور کچھ ہے ہی نہیں۔ کہا پھر آج مدینے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اٹھا مدینے سے باہر گیا، دیکھا دور سے ایک قافلہ آ رہا ہے، قافلے والے کے پاس گیا، کہا کھانے میں کچھ ہے؟ قافلے کے سردار نے کہا نہیں، کھانا تو ہم کھا چکے، کھانا تو ختم ہو گیا۔ سردار نے ایک آدمی سے پوچھو کسی کے پاس کچھ بچا ہے؟ ایک آدمی نے کہا میرے پاس دودھ چاول ہے۔ یہودی نے کہا نہیں، مجھے دودھ چاول نہیں کھانے، کچھ اور ہوتا تو کھا لیتا۔ سردار نے کہا تو نے پوچھا کیوں تھا؟ کہا بھوکا تھا اس لیے پوچھ لیا۔ کہا پھر اب کھا۔ کہا نہیں، یہ دودھ چاول مجھے نہیں کھانا، تم نہیں سمجھو گے۔ کہا اسے مار مار کے کھلاؤ۔ ان سب نے اسے مار مار کے دودھ چاول کھلائے۔ اب مار کھا کے جب واپس آ رہا تھا، جیسے ہی مدینے پہنچا، دیکھا سامنے مولا کھڑے ہیں۔ مولا نے مسکرا کے دیکھا، کہا کیا کھا کے آیا ہے؟ اس نے کہا میں نے دودھ چاول نہیں کھائے۔ مولا نے کہا جھوٹے، تو نے دودھ چاول بھی کھائے ہیں اور مار بھی کھائی ہے، اگر میری مان لیتا تو صرف دودھ چاول ہی کھاتا۔ ایک مرتبہ ایک شخص کئی دنوں کا سفر طے کرنے کے بعد امام علی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، یا علی میں کئی دنوں کا سفر طے کرنے کے بعد اپنے ملک شام سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں۔ میرا دین اور میرا مذہب یہودیت ہے۔ میں سچے دل سے اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اسلام کو قبول کرنے سے پہلے آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں اس بات کے لیے مطمئن رہوں کہ جس دین کو میں قبول کر رہا ہوں تو وہ دین واقعی میں ایک سچا دین ہے، اور یہ دین اسی آخری نبی کا دین ہے کہ جس آخری نبی کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، پوچھو، میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمانوں کے رستے جانتا ہوں، پوچھو۔ اس یہودی نے کہا، اے علی یہ بتائیے کیا فرشتے بھی حج ادا کرتے ہیں؟ اور اگر کرتے ہیں تو فرشتوں میں سب سے پہلا حج کس فرشتے نے ادا کیا؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا،
اے بندہ خدا کہ جس طرح انسان اس زمین پہ بیت اللہ کا طواف کر کے حج ادا کرتے ہیں تو بالکل اسی طرح اللہ نے آسمانوں میں بھی اپنے فرشتوں کے لیے ایک قبلہ اور کعبہ بنایا ہے جس کا نام بیت المعمور ہے، اور ان فرشتوں میں سب سے پہلا حج فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیت المعمور میں ادا کیا۔ اگلا سوال کیا اس زمین میں بھی دوزخ کی کوئی وادی ہے، اور اگر ہے تو وہ کہاں ہے اور اس وادی کا نام کیا ہے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اس زمین پہ بھی گناہگار لوگوں کے لیے دوزخ کی وادیوں میں سے ایک وادی جس کا نام وادی برہوت ہے، اس وادی کو اس زمین پہ بنایا۔ جب کوئی گناہگار انسان اس زمین پہ مر جاتا ہے تو اس انسان کی روح کو اس زمین پہ بھی سزا دینے کے لیے وادی برہوت میں تڑپنے کے لیے پھینک دیا جاتا ہے۔ اس طرح انسان کو اس کے کیے کی سزا مرنے کے بعد اس زمین پہ بھی دی جاتی ہے، لیکن افسوس کہ انسان دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اس قدر ڈوب چکا ہے کہ اپنی آخرت کی اصلاح نہیں کرتا۔ اگلا سوال کیا اے علی یہ بتائیے ایسی کون سی چار چیزیں ہیں کہ جن کا جی کبھی نہیں بھرتا؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا ان چار چیزوں میں سے پہلی چیز یہ زمین ہے۔ اس زمین کا جی بارش سے کبھی نہیں بھرتا، اسی طرح آنکھ کا جی دیکھنے سے، عالم کا جی علم سے، اور عورت کا جی مرد سے کبھی نہیں بھرتا۔ اگلا سوال کیا اے علی یہ بتائیے اس زمین پہ سب سے پہلے کون سا درخت ہلا؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ خدا کہ تمہارے دل میں کیا ہے؟ تمہارے دل میں یہ نہیں ہے کہ پہلے وہ درخت ہلا تھا کہ جس کی لکڑی سے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی بنائی تھی؟ وہ یہودی حیران ہو گیا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا آج اپنی اصلاح کر لو، پہلا درخت وہ نہیں ہلا تھا جس کے بارے میں تم لوگ جانتے ہو۔ اس زمین پہ سب سے پہلے اجوا کھجور کا درخت ہلا، اور کھجور کی تمام نسلیں اسی اجوا کھجور کے درخت سے ہی پیدا ہوئی۔ اگلا سوال کیا اے علی یہ بتائیے اللہ کی وہ ایسی کون سی مخلوق تھی کہ جس مخلوق پہ لوگوں نے جھوٹ باندھا، لیکن وہ مخلوق نہ ہی جن ہے، نہ ہی انسان، اور نہ ہی فرشتہ؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا وہ مخلوق وہ بھیڑیا تھا کہ جس بھیڑیے پہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے یہ جھوٹ باندھا کہ اے بابا ہمارے بھائی یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، اور وہ بھیڑیا نہ ہی جن ہے، نہ ہی انسان، اور نہ ہی فرشتہ۔ اگلا سوال کیا اے علی یہ بتائیے وہ اللہ کی ایسی کون سی مخلوق تھی کہ جس مخلوق پہ اللہ نے اپنی وحی نازل کی، لیکن وہ مخلوق بھی نہ ہی جن ہے، نہ ہی انسان، اور نہ ہی فرشتہ؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا وہ مخلوق شہد کی مکھی ہے۔ اللہ نے شہد کی مکھی پہ یہ وحی نازل کی کہ اے شہد کی مکھی جا مختلف پھولوں پہ ان پھولوں سے اپنی غذا حاصل کر۔ اللہ نے تیرے ذریعے انسانوں کو وہ نعمت عطا کی ہے کہ جس نعمت میں اللہ نے تمام انسانوں کے لیے ہر مرض کی دوا رکھی، اور وہ مکھی نہ ہی جن ہے، نہ ہی انسان،
اور نہ ہی فرشتہ۔ اگلا سوال کیا، اے علی یہ بتائیے اس زمین پہ وہ اللہ کے ایسے کون سے نبی تھے کہ جن کے بابا، دادا اور پردادا بھی اللہ کے نبی تھے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام تھے کہ جن کے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام، دادا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے۔ اگلا سوال کیا، اے علی یہ بتائیے لوگ بدھ کے دن کو اتنا منحوس کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ خدا، لوگ بدھ کے دن کو منحوس اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اسی دن قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اسی دن اللہ نے قوم لوط پہ آسمان سے عذاب نازل کیا، اسی دن فرعون نے ہزاروں لاکھوں بچوں کو بے دردی سے ذبح کیا، اسی دن اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو زندان میں ڈالا گیا، اسی دن اللہ کے رسول کی تکذیب کی گئی، ان کے دانت مبارک کو شہید کیا گیا، اسی دن اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اور اسی دن اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے بے دردی سے شہید کیا گیا۔ بس اسی وجہ سے ہی لوگ اس دن کو اتنا منحوس کہتے ہیں کیونکہ اسی دن اللہ کے نبیوں کی بے دردی سے تکذیب کی گئی۔ اگلا سوال کیا، اے علی یہ بتائیے اس زمین پہ سب سے پہلے اچانک موت کس پہ نازل ہوئی؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا اس زمین پہ سب سے پہلے اچانک موت اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل کی۔ جب اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنی قوم کو منبر پہ کھڑے ہو کر خطبہ دے ہی رہے تھے تو اچانک موت کا فرشتہ نازل ہوا، اور اس فرشتے نے ایک ہی لمحے میں آپ کی روح کو قبض کر لیا۔ لیکن افسوس کہ آج کا انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں تو بالکل صحیح ہوں، مجھے تو کوئی بیماری ہی نہیں، بھلا میں اپنی جوانی میں کیسے مر سکتا ہوں؟ لیکن یہ انسان خود اپنی آنکھوں سے پیدا ہوتے بچوں کو مرتے دیکھتا ہے، یہ انسان جوانوں کو جوانی میں مرتے دیکھتا ہے، لیکن پھر بھی اس انسان میں موت کا کوئی خوف نظر نہیں آتا۔ لیکن ایسے انسانوں کے لیے عنقریب ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب یہ انسان اللہ سے تڑپ تڑپ کر معافی مانگیں گے، لیکن اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ اگلا سوال کیا، اے علی یہ بتائیے آپ کے نبی کی امت میں سچائی کی بنیاد پہ عدل اور انصاف کرنے والے کتنے امام ہوں گے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہمارے نبی کی امت میں سچائی کی بنیاد پہ عدل اور انصاف کرنے والے 12 امام ہوں گے، اور کسی شخص کا انہیں چھوڑ دینا انہیں کوئی نقصان نہ دے گا، بلکہ جو شخص انہیں چھوڑ دے گا تو وہ خود اپنا نقصان کرے گا۔ اور یہ 12 امام اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت میں سے ہوں گے۔ اگلا سوال کیا، اے علی یہ بتائیے آپ کے نبی جنت میں جنت کے کس درجے یا پھر کس مقام پر رہیں گے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام جنت کے سب سے اعلیٰ اور بلند ترین درجے جنت عدل میں ہوگا،
اور جنت عدن میں آپ کے ساتھ آپ کی اہل بیت میں سے 12 امام رہیں گے، 12 امام رہیں گے۔ اگلا سوال کیا، اے علی یہ بتائیے آپ کے نبی کا وصی اور جانشین آپ کے نبی کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد کتنی دیر تک زندہ رہے گا اور اس کی موت کس طرح واقع ہوگی؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے نبی کا وصی اور جانشین آج سے 30 سال تک اور زندہ رہے گا، اور اس میں نہ ایک دن کی کمی ہوگی اور نہ ہی ایک دن کا اضافہ ہوگا۔ اے بندہ خدا، ہمارے نبی کے وصی کے سر پر تلوار سے وار کیا جائے گا اور اس کی داڑھی اس کے سر سے نکلنے والے خون کی وجہ سے تر ہو جائے گی۔ اس یہودی نے جیسے ہی امام علی علیہ السلام کی زبان سے یہ سنا تو وہ شخص زور زور سے رونے لگا اور رو کے کہنے لگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔